السلام علیکم ناظرین آج کی ایپیسوڈ کا عنوان ہے ناگ کی موت۔ سمندری شش ناگ کے جانے کے بعد ناگ امبر اور ماریا روم شہر کی طرف چل دیے۔ ناگ نے انہیں روم کی ملکہ کے تخت الٹنے کا سارا قصہ سنا دیا اور کہا کہ اب وہاں غدار وزیر اعظم کی حکومت ہے۔ ماریا بولی، میں اس مکار وزیر اعظم کو نہیں چھوڑوں گی، اس کی وجہ سے ہم مصیبت میں پھنسے تھے۔ امبر نے کہا، ہاں ماریا بہن، ظالم اور دھوکے باز انسان کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو ضرور سزا ملے گی اور وزیر اعظم بھی سزا پائے گا۔ وہ آپس میں باتیں کرتے اس درخت کے پاس آ گئے جہاں ناگ نے اپنا گھوڑا باندھا تھا۔ گھوڑا انہیں دیکھ کر زور سے ہنہنانے لگا۔ امبر اور ناگ گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ پھر جو ہی ماریا گھوڑے پر بیٹھی، گھوڑا غائب ہو گیا اور اب وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ گھوڑا شہر کی طرف دوڑنے لگا۔ رات کا آخری پہر تھا، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ جس وقت وہ شہر میں داخل ہوئے پھوٹنے لگی تھی اور ہلکا ہلکا اجالا ہو رہا تھا۔ وہ ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ سامنے ایک موٹا رومن آ رہا تھا۔ سامنے سے ایک موٹا رومن آ رہا تھا۔ اس نے جب گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنی تو رک گیا۔ اس پر خوف چھا گیا کہ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز تو سنائی دے رہی ہے مگر گھوڑا نظر نہیں آ رہا۔ دہشت سے موٹے رومن کی توان لرزنے لگی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کے وجود میں زلزلہ آ گیا ہے۔ ماریا کو جو شرارت سوجی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر موٹے رومن کے سر پر تھپڑ دے مارا اور خوفناک آواز بنا کر بولی، اے موٹے، میں خونی چڑیل ہوں، تیرا خون پینے آئی ہوں۔ موٹا تو تھر تھر کانپنے لگا اور اس کے منہ سے عجیب و غریب مضحکہ خیز آوازیں نکلنے لگی۔ ناگ کو مزاق سوجا۔ اس نے کہا، میں چڑیل کا بھائی بھوت ہوں، ہا 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 ہا۔ امبر کب پیچھے رہتا؟ اس نے ڈراؤنی آواز بنا کر کہا، میں بھوتوں کا سردار ہوں، بھاگ جاؤ ورنہ کچا چبا جاؤں گا۔ موٹا رومن تو چیخے مارتا وہاں سے بھاگ نکلا۔ امبر، ماریا اور ناگ ہنسنے لگے۔ گلی سے نکل کر وہ بازار میں آ گئے۔ دن چڑھ آیا تھا، بازار کھل گئے تھے۔ ایک چوک میں ایک گنجا نان بھائی گرم قیمے والے نان لگا رہا تھا۔ فضا میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دکان پر خاصا رش لگا ہوا تھا۔ ماریا کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ وہ بولی، میں ابھی نان لے کر آتی ہوں۔ ماریا گھوڑے سے اتر گئی۔ اس کے اترتے ہی گھوڑا غائب ہو گیا۔ پرے ایک دکان پر بیٹھا ہوا بوڑھا رومن ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے ایک گھوڑے کو نمودار ہوتے دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے سمجھ میں نہ آیا کہ گھوڑا کہاں سے آ گیا ہے اور یہ کیسے آسمان سے آ ٹپکا ہے۔ وہ آنکھیں مل کر کے دوبارہ دیکھنے لگا اور بعد دور گھوڑا موجود تھا اور بوڑھے رومن کا یہ سوچا کہ یہ اس کی غلط فہمی ہے، گھوڑا پہلے سے کھڑا ہے۔ ادھر ماریا نے آگے بڑھ کر تنکوں سے بنے بڑے ٹوکرے میں سے 4 نان اٹھائے۔ گنجے نان بھائی نے یہ دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے شور مچا دیا، ارے یہ میرے نان کون لے گیا، ارے میرے نان کون لے گیا۔ ماریا نے کہا، امبر اور ناگ کے پاس آ گئی ہے۔ ماریا نان لے کر ناگ کے پاس آ گئی۔ امبر نے کہا، ماریا یہ اچھی نہیں بات، تم نے اس کے نان چرائے ہیں۔ ناگ بولا، ماریا بہن تم ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ لو پیسے اور نان بھائی کے آگے پھینک آؤ۔ ماریا نے پیسے لیے اور وہاں شور مچاتے نان بھائی کے آگے پھینک دیے۔ نان بھائی نے جب غیب سے رومن سکے گرتے دیکھے تو حیران رہ گیا۔ ماریا واپس آ کر گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ اس کے سوار ہوتے ہی گھوڑا پھر سے غائب ہو گیا۔ پرے دکان پر کھڑے بوڑھے رومن نے یہ دیکھا، اس کو غش آ گیا۔ نان کھاتے ہوئے امبر نے کہا، کسی سرائے میں ٹھہرتے ہیں اور مکار وزیر اعظم سے نپٹتے ہیں۔ ناگ اور ماریا نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور وہ سرائے کی تلاش کرنے لگے۔ بازار میں ایک بوڑھی عورت کی پرانی سرائے تھی۔ سرائے چھوٹی سی تھی اور اس میں زیادہ سہولتیں نہ تھیں، اس لیے لوگ اس سرائے میں نہ ٹھہرتے تھے۔ حالانکہ بوڑھی عورت بڑی ایماندار اور با اخلاق تھی۔ ناگ اور امبر جب اس سرائے میں داخل ہوئے تو بوڑھی عورت بہت خوش ہوئی۔ خاصے عرصے بعد اس کی سرائے میں 2 گاہک آئے تھے۔ ناگ نے بڑے قیمتی کپڑے پہن رکھے تھے، اس لیے بوڑھی عورت نے سوچا کہ اسے خوب رقم ملے گی۔ اس نے کہا، بیٹھو، میری سرائے میں تو پرانی مگر مکمل آرام دہ ہے۔ امبر نے کہا، ماں جی آپ اتنی عمر میں کام کرتی ہیں، آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے؟ بوڑھی عورت نے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ روتی ہوئی بولی، بیٹا میرا ابھی کوئی تم لوگوں جیسا ایک نوجوان بیٹا تھا مگر وہ فوج میں گیا تھا اور ملکہ کا وفادار تھا۔ وزیر اعظم نے جب تخت پر قبضہ کیا تو بے شمار فوجیوں کے ساتھ اسے بھی قتل کرا دیا۔ اب میں بوڑھی تنہا ہوں، تم بتاؤ تمہاری کیا خدمت کروں؟ امبر، ناگ اور ماریا کو بڑا افسوس ہوا۔ انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ وزیر اعظم کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ تو اس کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے امبر جد